اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ احباب کے سامنے بسم اللہ شریف کی حکایت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین حضرات، ایک بزرگ جو کہ فضائل بسم اللہ بیان فرما رہے تھے، تو اس اجتماع کے اندر ایک یہودی لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ یہودی لڑکی جب اس نے فضائل بسم اللہ کو سنا، جب اس نے بسم اللہ کے فضائل کو سماعت کیا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اسلام قبول کیا جائے اور بسم اللہ کا ورد کیا جائے۔ سامعین و حاضرین حضرات، اس کا دل بہت متاثر ہوا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو وہ لڑکی اس وقت سے لے کر ہر وقت ہی، اس وقت سے لے کر گھر آتے وقت تک بسم اللہ کے فضائل سن کر اس پر جناب بسم اللہ کا ورد جاری کر دیا۔ تو اسی وجہ سے اس لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض ہوئے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ہر طرح کی اس کو تکلیفیں دی، اس نے ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور پھر اس کوشش میں لگ گئے کہ اس لڑکی پر کوئی الزام لگایا جائے اور پھر اس کو قتل کروا دیا جائے۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو اس وقت کے بادشاہ کا وزیر تھا، تو ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس لڑکی کے باپ کے پاس رہتی تھی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی کو وہ انگوٹھی دے دی اور سوچا کہ اب جب یہ انگوٹھی کہیں سنبھال کے رکھے گی تو میں یہ انگوٹھی نکال کر کہیں گم کر دوں گا، اس وجہ سے اس کو قتل بھی کروایا جا سکتا ہے اور اسی الزام سے بادشاہ اس کو قتل بھی کر دے گا۔ اس باپ نے یہ سوچ کر وہ انگوٹھی جو ہے اس لڑکی کے سپرد کی ہے۔ اب اس لڑکی نے جب وہ انگوٹھی لی، بسم اللہ پڑھی اور جیب میں ڈال لی۔ اب وہ انگوٹھی جیب میں ہے، رات کا وقت ہوا، لڑکی سو گئی اور جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے وہ انگوٹھی اس کی جیب سے نکالی اور دریا میں پھینک دی۔ تو جب وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی گئی تو اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی پکڑنے والے نے جال بچھایا دریا کے اندر، تو وہی جو مچھلی ہے جس نے انگوٹھی کو نگلا تھا وہ اس کے جال میں پھنس گئی۔ جب وہ جال میں پھنس گئی، مچھوارے نے مچھلی کو نکال کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی۔ وزیر صاحب نے، جو اس لڑکی کا باپ تھا، اس نے اس لڑکی کو دیا کہ جاؤ یہ پکا کر لاؤ۔ تو جب اس لڑکی نے اپنے باپ سے وہ مچھلی بسم اللہ شریف پڑھ کر پکڑی، پھر اندر گئی اور اندر جا کے اس مچھلی کا بسم اللہ شریف کہہ کر پیٹ چاک کیا تو دیکھتی کیا ہے کہ وہی جو انگوٹھی ہے وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف کو پڑھا اور پڑھ کر وہ انگوٹھی کو اٹھا کر پھر جیب میں رکھ لیا۔ جب وہ انگوٹھی جیب میں رکھ لی، مچھلی پکا کے باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد باپ نے اس لڑکی سے انگوٹھی کو طلب کیا، انگوٹھی مانگی تو اس لڑکی نے اپنی جیب سے انگوٹھی کو نکال کر باپ کے سپرد کر دیا۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا، سوچنے لگا کہ میں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کو قتل کروانے کا، یہ تو میرا منصوبہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ سامعین و حاضرین حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری چھوٹا سا عمل اگر ہم کر لیں تو اس سے ہم بہت بڑی مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ شرعۃ الاسلام میں ہے
کہ اگر کوئی ایسا کاغذ زمین پر پڑا ہو جس پر بسم اللہ شریف تحریر ہو، کوئی شخص اس کو اٹھا لے اور اٹھا کر سنبھال لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں میں داخل کر لے گا۔ سامعین و حاضرین حضرات، اگر اس کے والدین اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا اور ان کو شہیدوں کے زمرے میں داخل کر دے گا۔ سامعین و حاضرین حضرات، اگر آج ہم دیکھیں تو اخبارات پر اور اشتہارات پر ہمیں بدقسمتی سے بسم اللہ اور کچھ آیات کریمہ ملتی ہیں جو اوپر تحریر ہوتی ہیں، تو ہمارے جو بھائی ہیں یہ ان کاغذات کو، اخبارات کو اور اشتہارات کو چند پیسوں کی خاطر وہ بیچ دیتے ہیں، ردی میں فروخت کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ کاغذات ہمیں گندی نالیوں میں ملتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا یہ بیان سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا پیغام ہے کہ جہاں تک یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میرے بھائی بسم اللہ شریف یا کوئی آیت کریمہ، نیچے قرآن مجید کا کوئی ورق یا ایسا کوئی ورق یا کاغذ ملے جس پر بسم اللہ شریف تحریر ہو، تو وہ لازماً اٹھا کر اس کو ادب اور تکریم سے اس کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ والسلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔